بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی اماج کا تھا، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی اور بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی، اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے، عورتیں سرعام گناہوں کی دعوت دینے لگی، نوجوان گناہوں کی طرف کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں توں رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی، دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا، بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئی اور کہنے لگی، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئی اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام ہے؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہوئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب ہی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی معتقد ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ اس قافلے کے امیر بھی تھے، ان کے قدموں میں گر کر طائب ہو گئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پر طائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سہون شریف ضلع داؤد باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا اور اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اور تاثیر دعوت پر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ولادت اور سلسلہ نسب۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ سادات اکرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذر بائی جان کے قصبہ مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔